اب تک آپ نے حیات غوث العالم محبوب یزدانی، سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ النورانی کے قسطوار میں دور حکومت تک آپ نے سماعت کیا۔ اب آج کی اس ویڈیو میں آپ کا عدل و انصاف سماعت فرمائیں۔ آپ کے عدل و انصاف کا اندازہ مؤلف لطائف اشرفی کے ان اشعار سے ہوتا ہے جو کہ فارسی میں ہے، جس کا ترجمہ ہے: جب سمنان کی حکومت اس کے ہاتھ میں آئی تو دنیا عدل و انصاف سے بھر گئی۔ اس کے دور عدل میں ساری دنیا اس کے عدل کی نہر سے سیراب ہو کر گلستاں بن گئی۔ اس کے انصاف کا یہ عالم ہے کہ بھیڑیا بکری کی طرف آنکھ نہیں اٹھاتا ہے۔ اگر ہاتھی چیونٹی کے اوپر سے گزرے تو چیونٹی اس کو خبردار کرتی ہے کہ یہ سلطان سید اشرف کا دور ہے، تو کس طرح یہ ظلم مجھ پر کرنے کی ہمت کرتا ہے۔ چنانچہ آپ کے عہد حکومت میں آپ کے عدل و انصاف سے متعلق بہت سے واقعات کتابوں میں ملتے ہیں، لیکن ان میں دو واقعات جو لطائف اشرفی میں علاء الدولہ سمنانی سے منقول ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ شکار کے لیے کسی گاؤں میں شکار کی تلاش میں آپ نے سپاہیوں کو ہر طرف روانہ کیا۔ اتنے میں ایک بڑھیا فریاد لے کر آئی کہ سپاہیوں نے اس کا دہی زبردستی چھین لیا۔ جو سپاہی موجود تھے انہیں آپ نے حکم دیا کہ یہاں حاضر ہو کر صف بستہ کھڑے ہو جائیں اور بڑھیا سے فرمایا کہ مجرم کی شناخت کرو۔ بڑھیا نے سپاہیوں کو دیکھا مگر مجرم ان میں نہیں تھا۔ اتفاقاً ایک سپاہی شکار لیے ہوئے آتا ہوا دکھائی دیا۔ بڑھیا نے کہا اسی ظالم نے میرا دہی چھینا ہے۔ سپاہی سے دریافت کیا گیا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ گواہ طلب کیے گئے تو بڑھیا کوئی گواہی بھی نہیں پیش کر سکی۔ اس وقت آپ نے اپنی فراست سے کام لیا اور حکم دیا کہ مجرم کو چند مکھیاں کھلا دی جائیں۔ مکھیوں کے کھاتے ہی فوراً قے ہو گئی۔ دہی اس وقت تک ہضم نہیں ہوا تھا، قے کے ذریعے پیٹ سے باہر نکل آیا اور جرم ثابت ہو گیا۔ آپ نے سپاہی کا گھوڑا معزین کے بڑھیا کو دلا دیا اور سپاہی کو سخت سزا دی۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ آپ کے دربار میں ایک درویش شکایت لے کر آیا اور داد و خواہ ہوا کہ میں ایک قافلے کے ساتھ آج رات کو سویا ہوا تھا۔ میری کمر میں 40 اشرفیاں بندھی ہوئی تھیں۔ قافلے کے کسی شخص نے کھول لیا اور قافلے کے سفی افراد اس چوری سے انکار کرتے ہیں۔ آپ نے اس قافلے کو بلوایا اور پوچھا، ہر ایک نے انکار کیا اور قسمیں کھانے لگے۔ آپ نے درویش سے فرمایا کہ قانون شریعت کے مطابق قسم کھانے کے بعد کوئی تلافی اور سزا نہیں ہو سکتی۔ درویش رونے لگا۔ آپ نے فرمایا، اچھا ٹھہر، ایک معقول حکمت میرے ذہن میں آئی ہے، اس پر عمل کرتا ہوں۔ قافلے کے سب چھوٹے بڑے حاضر تھے۔ یک کے بعد دیگرے آپ نے ہر ایک کے سینے پر ہاتھ رکھنا شروع کیا۔ 10 آدمیوں کے سینے پر ہاتھ رکھا اور کچھ پتہ نہیں چلا۔ بالآخر ایک شخص سامنے آیا۔ آپ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور متفکر ہوئے، ہاتھ اٹھا لیا اور دوبارہ پھر سینے پر ہاتھ رکھا اور حکم دیا کہ درویش کا مال اس سے وصول کیا جائے۔ ذرا سی سختی پر اس نے اقرار جرم کر لیا اور اشرفیاں اس کے پاس سے برآمد ہوئیں۔ صرف ایک اشرفی کم تھی جس کے بارے میں خود اس شخص نے بتایا کہ میں نے خرچ کر ڈالی ہے۔ تو یہ تھا آپ کے عدل و انصاف کا واقعہ۔ انشاءاللہ اس کے بعد کی ویڈیو میں آپ سماعت فرمائیں گے کہ ترک سلطنت کا سبب کیا تھا۔ تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جس سے اس کے بعد آنے والی سبھی قسطوں کی جانکاری آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ آپ اپنا خیال رکھیں، نماز وقت پر ادا کرتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔